فلم 92 میں ویلکم۔ میں ہوں خالد تبسم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس چینل میں ہم آپ کے لیے فلمی دنیا اور اس سے وابستہ لیجنڈ فنکاروں کے فن اور شخصیات کے بارے میں دلچسپ اور معلومات افزا ولاگ پیش کرتے ہیں۔ براہ کرم چینل سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز لائک کریں اور انہیں دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ سنتوش کمار ہماری فلمی دنیا کے ایک خوبصورت، حسین و جمیل، باوقار، باروب اور سنجیدہ ہیرو تھے۔ مردانہ وجاہت اور رکھ رکھاؤ ان کی انفرادیت کا مظہر تھا۔ انہوں نے لاتعداد اردو اور پنجابی فلموں میں اداکاری کے ان منٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ ان کا اصل نام سید موسیٰ رضا تھا مگر فلمی نام سنتوش کمار رکھا۔ ان کا تعلق سادات خاندان سے تھا۔ وہ 25 دسمبر 1929 کو حیدرآباد دکن، بھارت میں پیدا ہوئے۔ جامعہ عثمانیہ سے انہوں نے گریجویشن کی تعلیم مکمل کی۔ ایک مرتبہ وہ اس دور کی بمبئی اور آج کی ممبئی میں گھومنے پھرنے کے لیے گئے۔ اسی دوران وہ فلمی شوٹنگ دیکھنے کی غرض سے فلم اسٹوڈیو چلے گئے، جہاں ان کی ملاقات ممتاز فلم ڈائریکٹر اے آر کاردار سے ہوئی۔ اے آر کاردار ان کی مردانہ وجاہت اور جمالیاتی کشش سے بہت متاثر ہوئے اور انہیں فوراً اپنی فلم دل لگی میں کام کرنے کی دعوت دی، جو انہوں نے بلا تردد قبول کر لی۔ یوں وہ اداکارہ ثریا کے مقابل دل لگی کے ہیرو بن گئے۔ اس زمانے میں ہندوستان کی فلم انڈسٹری میں ہندو اداکاروں کی اجارہ داری تھی اور فلم بین ان کی فلمیں دیکھنے سنیما ہال کا رخ کرتے تھے۔ اس لیے اے آر کاردار نے ان سے مشورہ کے بعد ان کا فلمی نام سنتوش کمار رکھا۔ عجب اتفاق ہے کہ سنتوش کمار کے چھوٹے بھائی عشرت عباس نے بڑے بھائی کی دیکھا دیکھی جب فلمی دنیا میں قدم رکھا تو اے آر کاردار ہی نے ان کا فلمی نام بھی درپن رکھا۔ اسی طرح دونوں بھائیوں نے سینما کی دنیا میں سنتوش کمار اور درپن کے نام سے خوب شہرت کمائی۔ اس دوران ہدایت کار محبوب سنتوش کمار کو اپنی فلم انداز میں کاسٹ کرنا چاہتے تھے کہ ہندوستان تقسیم ہو گیا اور ان کی خواہش پوری نہ ہو سکی۔ تاہم سنتوش کمار 2 فلموں میں معاون اداکار کا کام کر سکے، جو اہنسا اور میری کہانی تھی۔ یہ 1947 میں ریلیز ہوئی مگر ناکام رہی۔ قیام پاکستان کے بعد وہ اپنے خاندان کے ہمراہ پاکستان آ گئے۔ کچھ عرصہ بعد انہوں نے لاہور کی فلمی دنیا کا رخ کیا، جہاں ان کا بھرپور استقبال کیا گیا۔ یہ دور پاکستان کی نوزائیدہ فلم انڈسٹری کے ارتقاء کا تھا۔ ہدایت کار مسعود پرویز نے سنتوش کمار کو اپنی پنجابی فلم بیلی میں ہیرو کاسٹ کر لیا۔ صبیحہ خانم تھی۔ دونوں کی یہ پہلی فلم تھی۔ بیلی 1950 میں ریلیز کی گئی۔ صبیحہ اور سنتوش کی پہلی کامیاب ترین 1950 میں ہی بننے والی فلم 2 آنسو تھی۔ اسی سال سنتوش کمار کی 2 اور فلمیں شمی اور گبرو بھی ریلیز ہوئیں۔ شمی پنجابی زبان میں تھی اور اس کی فلم ساز ملکہ پکھراج تھیں۔ یہ اوسط درجے میں کامیاب رہی۔ گبرو کے ہدایت کار انور کمال پاشا تھے۔ 1951 میں وہ راگنی کے ساتھ فلم اکیلی اور 96 میں نور جہاں کے ساتھ جلوہ گر ہوئے۔ 96 پنجابی زبان میں تھی، جس کے فلم ساز سید شوکت حسین رضوی تھے۔ فلم کے ٹائٹل میں ہدایت کار کا نام نور جہاں کا دیا گیا، حالانکہ یہ تمام کام شوکت حسین رضوی نے انجام دیے، مگر اس کے باوجود 96 کامیاب نہ ہو سکی۔ تاہم یہ پاکستان کی پہلی فلم تھی جس کے گیت بے انتہا مقبول ہوئے۔ ایف ڈی شرف اور استاد دامن کے لکھے ان گیتوں کی دھنیں فیروز نظامی نے تخلیق کی۔ 1952 میں ان کی کوئی فلم ریلیز نہ ہوئی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے پاس کوئی فلم نہ تھی، بلکہ ان کی زیر تکمیل فلموں میں سے کوئی مکمل نہیں ہو سکی تھی۔ 1953 میں ان کا کیریئر عروج کی طرف بڑھنے لگا۔ اس سال وہ غلام میں صبیہ کے ساتھ، آواز میں گلشن کے ساتھ،
محبوبہ میں شمی کے ساتھ، گلنار میں نور جہاں کے ساتھ، آغوش میں پھر صبیہ کے ساتھ اور پنجابی فلم شہری بابو میں سورن لتا کے ساتھ جلوہ گر ہوئے، جو سورن لتا کے شوہر اداکار نذیر نے بنائی۔ شہری بابو اس دور کی کامیاب ترین فلم تھی۔ اس فلم کے لیے زبیدہ خانم کے گائے گیت بہت مقبول ہوئے۔ گلنار کے گیت بھی بہت مقبول ہوئے، جن کا میوزک ماسٹر غلام حیدر نے ترتیب دیا۔ گلنار میں نور جہاں کی گائی یہ غزل لو چل دیے وہ دل کو تسلی دیے بغیر بہت مقبول ہوئی۔ 1954 میں سنتوش کمار کی صرف 2 فلمیں منظر عام پر آئیں، جو سیف الدین سیف کی رات کی بات اور ہدایتکار WZ احمد کی روحی تھی۔ دونوں کامیاب نہ ہو سکی۔ روحی پاکستان کی پہلی فلم تھی جو سینسر بورڈ کی پابندی کی زد میں آئی، جس کی وجوہات ہم نے WZ احمد پر بنائی ویڈیو میں تفصیل سے بیان کی ہیں۔ 1955 میں وہ صبیہ کے ساتھ قاتل اور انتقام، راگنی کے ساتھ نذرانہ اور مسرت نذیر کے ساتھ پنجابی فلم پتن میں جلوہ گر ہوئے۔ قاتل اور انتقام ہدایتکار انور کمال پاشا نے بنائی، جن کی کہانیاں ان کے والد حکیم احمد شجاع نے لکھی تھیں۔ دونوں کامیاب ثابت ہوئیں۔ پتن کے ہدایتکار لقمان تھے۔ یہ فلم بھی ہٹ رہی۔ ان فلموں میں سنتوش کمار کی اداکاری عروج پر تھی۔ 1956 میں سنتوش کمار نے 2 ایسی فلموں میں کام کیا جن کی کہانی ایک تھی۔ ایک لخت جگر، جس کے فلم ساز آغا جی گل اور ہدایتکار لقمان احمد تھے، اور دوسری ہدایتکار منشی دل کی حمیدہ تھی۔ لخت جگر میں ان کی ہیروئن نور جہاں اور حمیدہ میں صبیہ خانم تھی۔ حمیدہ پہلے ریلیز ہوئی اور کامیاب رہی، جبکہ لخت جگر کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ ان فلموں کی ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ مستقبل میں مقبول ہونے والے 2 ہیروز حبیب اور اعجاز نے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز ان فلموں سے کیا۔ ان کے علاوہ سنتوش کی دیگر فلمیں قسمت، انتظار، سرفروش اور مس 56 تھیں، جن میں ان کی اداکاری کو سراہا گیا۔ 1957 میں وہ وعدہ، عشق لیلا، سردار، 7 لاکھ اور بیداری میں آئے۔ اگلے سال حسرت اور مکھڑا میں کام کیا۔ مکھڑا بہت پسند کی گئی۔ 1959 میں سنتوش کمار مسکراہٹ، تیرے بغیر، نغمہ دل اور پنجابی فلم ناجی میں جلوہ گر ہوئے۔ ان تمام فلموں میں ان کی ہیروئن صبیہ خانم تھی، جس کے سبب ان کی جوڑی مقبولیت کی بلندیوں پر پہنچ گئی۔ سنتوش کمار نے پہلی شادی جمیلہ بیگم سے کی، لیکن جب فلموں میں ان کی صبیہ خانم کے ساتھ جوڑی مقبول ہونے لگی اور دونوں کئی فلموں میں ایک ساتھ کام کرنے لگے، تو دونوں میں محبت کے جذبات پروان چڑھنے لگے، جنہوں نے ان کو ایک دوسرے کے بہت قریب کر دیا۔ نتیجتاً 1 اکتوبر 1958 کو صبیہ خانم اور سنتوش کمار رشتہ ازدواج میں بندھ گئے۔ 1960 میں صبیہ اور سنتوش سلطنت اور شام ڈلے میں جلوہ گر ہوئے۔ شام ڈلے سنتوش کمار کی ذاتی فلم تھی اور یہ ان کی زندگی کی واحد ذاتی پروڈکشن ثابت ہوئی۔ 1962 میں سنتوش صبیہ کے ساتھ موسیقار میں اور گھونگھٹ میں نیّر سلطانہ کے ساتھ آئے۔ آنے والے سالوں میں انہیں فلمی دنیا میں آنے والی نئی ہیروئنوں کے ساتھ بھی کاسٹ کیا جانے لگا۔ 1963 میں انہوں نے شمیم آرا کے ساتھ سیما میں کام کیا۔ اسی سال وہ اداکارہ بہار کے ساتھ بھی فلم آزاد میں مرکزی کردار میں آئے۔ اس کے بعد وہ آنے والی 3 فلموں چنگاری، فیشن اور نائلہ میں شمیم آرا کے مقابل ہیرو آئے۔ صبیہ خانم کے بعد شمیم آرا کے ساتھ ان کی جوڑی کو بہت پسند کیا گیا۔ نائلہ کو بے حد پسند کیا گیا۔ فلم ساز آغا جی گل کی اس فلم کی خاص بات یہ تھی کہ یہ اردو زبان میں بننے والی پہلی رنگین فلم تھی۔ کہانی کے اعتبار سے بھی یہ اچھوتی فلم تھی۔ اس کے گیت بھی بے حد پسند کیے گئے۔ 1966 میں ان کی سب سے زیادہ 9 فلمیں ریلیز ہوئیں، جن میں ماں، بہو اور بیٹا، سوال، تصویر اور لوری قابل ذکر ہے۔ اس کے بعد آنے والے سالوں میں وہ بے رحم، لہو پکارے گا، دیور بھابھی، کمانڈر، ناہید، شہنشاہ جہانگیر، جانے آرزو، پاک دامن اور انجمن میں مرکزی کرداروں میں آئے۔ انجمن ان کی ایک اور مقبول فلم تھی، جس میں انہوں نے وحید مراد کے ساتھ رانی کے مقابل کردار ادا کیا۔ ہدایتکار حسن طارق کی یہ فلم دیکھنے کے قابل ہے۔
یہ فلم 1970 میں ریلیز ہوئی۔ اس دور میں کئی اور فلمی ہیرو فلمی دنیا میں داخل ہو چکے تھے اور فلم ساز ان کو لے کر متعدد فلمیں بنانے لگے تھے، جس کی وجہ سے سبیہ اور سنتوش کی مانگ کم ہونے لگی۔ تاہم دونوں کو کریکٹر ایکٹر کرداروں میں کاسٹ کرنا شروع کر دیا گیا۔ گرہستی، سلام محبت، جلتے سورج کے نیچے، ایک رات، محبت، شرابی، مس ہیپی، طلاق، آنگن اور دیوانے دو میں ان کی اداکاری قابل ذکر ہے۔ یہ فلمیں 1971 سے 1982 کے عرصہ کے دوران مکمل ہوئی۔ ان کی آخری فلم دیوانے دو 1985 میں ریلیز ہوئی۔ سنتوش کمار 1947 سے 1982 تک فلمی دنیا میں مصروف رہے۔ نگار ایوارڈز کی تاریخ کا سب سے پہلا بیسٹ ایکٹر کا نگار ایوارڈ بھی سنتوش کمار نے فلم وعدہ پر 1957 میں حاصل کیا۔ اس کے بعد 1962 میں دوسرا اور 1963 میں تیسرا نگار ایوارڈ لیا۔ انہیں صدر پاکستان نے 2010 میں بعد از مرگ ستارہ امتیاز بھی دیا۔ وہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن بنانے والی ایک کمپنی RGA میں مینیجنگ ڈائریکٹر کی حیثیت سے بھی کام کرتے رہے۔ 11 جون 1982 کو صرف 56 سال اور چند ماہ کی عمر میں یہ فلمی ستارہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ سنتوش کمار کی اکثر فلمیں کلاسک کا درجہ رکھتی ہیں، جنہیں آج بھی دیکھ کر محظوظ ہوا جاتا ہے۔